علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، صدق الله العظيم۔ وقال في موضع آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، صدق الله العظيم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بھیجا، اور 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ ان میں سب سے عظیم مرتبہ، ان میں سب سے بڑی شان والے، ان میں سب سے بڑی عظمت والے، ان میں سب سے بڑے مرتبے والے آخری رسول تاجدار بطحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کے بعد دنیا میں اگر کسی کا مرتبہ بڑا ہو تو انبیاء کرام کی جماعت کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں قرآن مجید میں کئی آیت مبارکہ کو اللہ نے نازل کیا اور ان کی شان کو بیان کیا۔ خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ رہنے والے جو ہیں، اور وہ ساتھ سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، ان کے ساتھ رہنے والے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بہت زیادہ ان کو مارنے والے، ان کو تکلیف دینے والے ہیں، اور ان کے اوپر ٹائٹ ہے۔ رحماء بینہم، لیکن اپنے ہمسائے میں، اپنے لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت، نرمی کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ لوگ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے کسی کو کسی کی نظر میں بڑا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہو جائیں۔ اور ان کی مثالیں مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں بھی دی گئی، آئے بعد میں ہیں، لیکن مثالیں تورات اور انجیل میں پہلے ہی دے دی گئی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صحابہ، اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت اور ان کی شان کیا ہوگی۔ کئی آیت مبارکہ میں اللہ نے اور تعریفات بیان کیے، کہا اولئک ھم الصادقون، یہ تمام صحابہ سچے ہیں، اولئک ھم المتقون، یہ تمام صحابہ پرہیزگار تقوی والے ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہ تمام صحابہ کامیاب ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہیں، یہ اللہ سے خوش ہیں،
ان کی شان اور ان کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی، اور انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے بڑا عظیم مرتبت اور سب سے بڑا اہم درجہ اور سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ اسلامی مہینہ جمادی الثانی کا چل رہا ہے، اور 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ مناسب معلوم ہوا کہ اس جمعہ کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور آپ کی زندگی اور آپ کی طرز حکمرانی اور آپ کے واقعات کچھ اس جمعہ بیان ہو، تاکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں ابو بکر صدیق کی کیا شان ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ عام الفیل کا مشہور واقعہ جو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ فیل میں بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کے ساتھ کیا انجام کیا۔ ابرہہ جو لشکر لے کر مکے کو ڈھانے کے خاطر اور ارادے سے آیا تھا کہ میں مکے کو گرا دوں گا، میرے پاس طاقتور ہاتھیاں موجود ہیں اور ان کی طاقت کے سامنے تو یہ چند لوگ، یہ مکے والے تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن چند پرندوں کو اللہ نے ان کی چونچوں میں کنکریاں رکھ کر بھیجی تھی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینک کر ہوا میں اڑتے ہوئے ان کو مار رہی تھی، فجعلہم کعصف ماکول، اور وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ابرہہ، اس کے باوجود بھی مکے کے در و دیوار تک اور مکے کے اس اطراف میں بھی پہنچ نہیں سکا۔ اس واقعے کے 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے مکۃ المکرمہ میں، اور آپ کے والد محترم ابو قحافہ، آپ نے ان کا نام عبد الکعبہ رکھا۔ عبد الکعبہ اس لیے کہ پہلے لوگ کعبے میں بت وغیرہ رکھتے تھے اور وہیں عبادت اور پوجا کرتے تھے، مناسب اس وقت ان کو یہی دکھا کہ بھئی یہ پرورش آگے جا کر ہم ایسی کریں گے کہ یہ بچہ بڑے ہو کے کعبے کی نگرانی کرے، اسی مناسبت سے انہوں نے ان کا نام عبد الکعبہ رکھا، لیکن یہ شرکیہ نام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی نہ شراب پیتے تھے، نہ کسی کے ساتھ لڑتے تھے، نہ کسی کے ساتھ جھگڑتے تھے، نہ کوئی گناہ کا کام آپ سے ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرالی زندگی تھی۔ جب 18 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے ہیں، دونوں کے درمیان 2 سال کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں 2 سال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 سال چھوٹے ہیں، یہ دونوں کی ایک جیسی عمر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب 18 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا پیغام اور دین کی دعوت ان تک پہنچائی کہ دیکھو یہ سارے بت خراب ہے، ان کی پوجا اور ان کی عبادت کرنے کے بجائے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات پہنچی، آپ نے دل و جان سے اس کو قبول کیا، بنا کسی تردد کے، بنا کسی سوال کے، بنا کسی چون چرا کے، بالکل خاموشی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کو مانا اور لبیک کہا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جتنے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پہنچائی گئی ان لوگوں نے مجھ سے کچھ نہ کچھ پوچھا، کچھ نہ کچھ سوال کیا، ایک شخصیت ایسی ہے جن کے سامنے جب دین کے پیغام اور دین کی دعوت کو پہنچایا گیا ایک مرتبہ بھی سوال نہیں، بنا کسی چون چرا کے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ اندازہ لگائیے جب ایمان قبول کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے چینج کر دیا اور عبد الکعبہ سے عبداللہ رکھا اور کہا تم اللہ کے بندے ہو، عبداللہ تمہارا نام رہے گا، عبد الکعبہ نہیں۔ لیکن ابو بکر سے آپ مشہور ہوئے
پورے عرب میں اور آج بھی ابو بکر کہہ کر آپ کو پکارا جاتا ہے، اور جیسے ہی ابو بکر نام لیا جائے پوروں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھائی خلیفہ امیر المومنین کا نام لیا جا رہا ہے، صحابہ کا نام، صحابی کا نام لیا جا رہا ہے، پہلے صحابی کا نام لیا جا رہا ہے، پہلے خلیفہ کا نام لیا جا رہا ہے، پہلے ہی ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ کنیت ہے آپ کی، یہ مشہوریت ہے۔ ابو بکر جو آپ کو کہا جاتا ہے، اگر اس کا ترجمہ کیا جائے عربی میں تو اس کا ترجمہ ہوگا سب سے پہلے، اس کا ترجمہ ہوگا سب سے پہلے۔ اور سب سے پہلے بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ مردوں میں اور آزاد مردوں میں اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق۔ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے ایمان قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے قبول کیا، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قبول کیا۔ لیکن سب سے پہلی پوسٹ، سب سے پہلا درجہ، سب سے پہلا مقام ایمان قبول کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ بات میں بڑے دعوے کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مضبوط عقیدہ ہے، آپ اس کو سمجھیے۔ دو چیزیں اگر کوئی بندہ نہ مانے، دو چیزوں میں سے ایک بھی چیز کو، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے۔ پہلی چیز، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے۔ دوسری چیز، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے پہلے۔ بعض لوگ یہ مانے بغیر کہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت علی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن مجید میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کے نام سے یاد نہیں کیا گیا۔ صرف قرآن مجید میں ابو بکر صدیق کے حوالے سے آیت ملتی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ غار میں جب دونوں تھے تو دونوں کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دوست، ایک ساتھی۔ پوری قرآن مجید میں سوائے ابو بکر صدیق کو کسی اور کو دوست اور ساتھی نہیں کہا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک چیز میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونلی ون صحابی ہے جن کی 4 پشتیں صحابی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اکیلے صحابی ہے جن کے 4 بھی پشتیں صحابی ہے۔ ابا ابو قحافہ صحابی، ان کے بیٹے ابو بکر صدیق صحابی، ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، عبد الرحمن کے بیٹے محمد صحابی۔ ابا صحابی، بیٹے صحابی، پوترے صحابی، پڑپوترے صحابی۔ آپ اس کے علاوہ تاریخ پوری اٹھا کر کھنگال لیجئے، باپ بیٹے تو صحابی ملیں گے لیکن پوترے صحابی نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے ہی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب صحابی، ابا صحابی نہیں ہے، بیٹے عبداللہ ابن عمر صحابی، ان کے بیٹے صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، انہوں صحابہ کو دیکھے، حضور کو نہیں دیکھے۔ صحابی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ حضور سے ملاقات ہو، حضور کے ہاتھ پر بیعت ہو اور حضور کے سامنے ایمان قبول کرے، صحابی ہونے کی علامت۔ ابو بکر صدیق کے ابا حضور کے سامنے ایمان قبول کرے، صحابی۔ خود ابو بکر صدیق پہلے صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن عوف انہوں بھی صحابی، پھر ان کے پوترے محمد انہوں بھی صحابی۔ اب اس سے بڑا اہم درجہ اور فضیلت والی آپ کو ہسٹری اور آپ کو شخصیت کہاں سے مل سکیں گے، آپ بتائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک حضور کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، ہر جنگ میں، ہر غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، ابو بکر صدیق دائیں طرف، عمر بن خطاب بائیں طرف،
دونوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہا میں اور ابو بکر عمر اب جیسے بیٹھے ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے اور قیامت کے دن بھی ویسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں روایت ملتی ہے ابو بکر و عمر میرے دنیا کے وزیر ہیں جیسے آسمان کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہے، اور جنت میں بھی یہ دو وزیر میرے رہیں گے۔ اب اس سے بڑی شان اور کیا بیان ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے بڑھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب سب سے زیادہ مشہور ہوئے، ایک ہے عتیق، ایک ہے صدیق۔ پہلے سمجھیے عتیق کیوں کہا گیا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما جان حضرت عائشہ نے کہا جب میرے والد محترم کے ساتھ میں حضور کے سامنے آئی، جیسے ہی حضور نے ابو بکر صدیق کو کہا، دیکھا، دیکھتے ہی فوراً کہا تم عتیق ہو۔ عتیق کا میننگ آتا ہے آزادی، تم کو جہنم سے آزادی مل گئی اور جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ غلاموں کو آزاد کراتے تھے۔ اس وقت اپنے پاس کچھ بھی پیسہ ہوتا، جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا غلاموں پہ پہنچتے، ان کے مالک کو پیسے دیتے اور آزاد کرا دیتے۔ یہ عتق ہے، یہ آزادی ہے، گردن چھڑانا ہے مالک سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھے تو آپ کو ایک لقب آپ نے دیا عتیق، تم یہاں پر لوگوں کی گردنیں چھڑاتے ہو، اللہ نے تمہاری گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا، تم جنت میں پہنچو۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنی مسند پر بیٹھے اور بیٹھ کر پوچھا آج کس نے غریبوں کی مدد کی؟ پورے صحابہ سے سوال کیا جا رہا، آج کس نے غریبوں کی مدد کی؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، پھر ہاتھ رکھ دیا، کہا آج کس نے مصیبت زدہ کو تکلیف سے نکالا؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا۔ تمام صحابہ کے سامنے سوال کیا جا، پھر سوال کیا آج سب سے پہلے سلام کو پہل کرنے میں پہل کس نے کی سلام کی؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا۔ پھر چوتھا سوال کیا آج کس نے ہر غریب کے گھر پر جا کر دستک دی اور ان سے جو کچھ بھی چاہیے ان کو وہ لوٹا کر آئے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا۔ اور جیسے یہ سارے وقت پورے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی یہ اہل جنت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ ان لوگوں کے اندر نشانی پائی جاتی ہے جو جنت والے ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر کو جنت کا پروانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیش کر دیا۔ یہ چند لوگ آ کر اب یہ بیان نہیں کر سکتے کہ ابو بکر کو ہم نہیں مانیں گے، ابو بکر کو ہم خلیفہ نہیں مانیں گے، ابو بکر نے زور و زبردستی کی حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں من گھڑت روایتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے گڑھ لی، ان لوگوں نے ابو بکر صدیق کی شان میں کمی کرنے کے لیے ساری باتیں کی، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہونا چاہیے، یہ اس پر بات پر ٹکے رہنا چاہیے کہ خلافت بلا فصل، بغیر کسی تردید کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور خلیفہ ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا درجہ اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے ہجرت کا وہ جانثار واقعہ، وہ راہ وفا میں اپنے آپ کو لگانے کا واقعہ۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی بات آئی تو ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، بیٹی دینے کی بات آئی ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، سب سے پہلے سسر بننے کی بات آئی ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، سب سے پہلے خلیفہ بننے کی بات آئی ابو بکر کو بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امامت کی جگہ سب سے پہلے کسی کو دینے کی بات آئی ابو بکر کو آگے کیا، اور اب مقتدی ہو کر نبی کائنات پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ چند ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں مانیں گے۔
اگر پہلا خلیفہ نہیں مانیں گے تو بخاری اور مسلم کی روایتوں کا حوالہ بھی دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، گھر پر مرض وفات میں ہیں، اور بیماری کی اتنی حالت ہے کہ رکوع اور سجدہ صحیح سے نہیں ہو رہا، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نماز کی ویٹنگ میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور امام آئیں گے اور آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، لیکن نبی ہاتھ کے اشارے سے آگے کرتے، ابو بکر آگے جاؤ، میں پیچھے نماز پڑھوں گا۔ آپ اس حدیث کا ایک دلیل تو لے کر آئیے، اگر ہو سکا، آپ کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، بطور مدعی میں یہاں بن کر دعویٰ کرتا ہوں، آپ اس حدیث کا جواب لا کر بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضلیت میں سب سے زیادہ معزز مقام اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کا وقت ہوا، حضرت علی کو بستر دے دیا گیا آرام کرنے کے لیے کہ یہ قرض ہے، یہ لوگوں کا پیسہ ہے، یہ بطور امانت رکھی ہوئی چیزیں ہیں، ساری لوٹا کر پھر مدینے کی طرف ہجرت کرنا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 ماہ سے 2 اونٹنیوں کو تیار کر رہے ہیں، کھلا پلا کر اچھا تندرست، کہ جب سفر پہ جائیں گے تو کام آئیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب وہ وقت آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور کہا وقت آ گیا ہے ابو بکر نکلنا ہے۔ خوشی محسوس ہوئی کہ میں 3 ماہ سے اونٹنیوں کو تیار کر رہا ہوں، کھلا کر آج کام آئیں گے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک اونٹنی تیار کی ہے سفر کے لیے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لیتے ہیں اونٹنی کو تو اس سے پہلے کہتے ہیں ابو بکر اس کا بدلہ لے لینا، اس کا جو بھی ہو پیسہ، جتنا اس کا پیسہ ہوگا وہ لے لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ باتیں نکلتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری لاڈلی اور چہیتی بیٹی کو کم سن عمر میں پوچھا، میں نے دے دیا، آپ نے جو کچھ مانگا میں دینے کو تیار ہو گیا، آج آپ میرے سے یہ مغالطہ کر رہے ہیں کہ میں اس اونٹنی کا جرمانہ اور اس اونٹنی کی قیمت لے لوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ میرے اوپر ایسے ہیں جیسے میرے والد محترم ہے، آپ چاہے تو میری جان لے لیجئے، میں اس کا جرمانہ نہیں لوں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت تھی، آپ نے کہا نہیں، جب تک تم اس کا بدلہ نہیں لوگے، قیمت ادا نہیں کرو گے، اور قیمت ادا نہیں کروں گا اور نہ لوگے، میں یہ اونٹی نہیں لے سکتا۔ ہوتے ہوتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، سفر پر نکلتے ہیں۔ وہ کیسا سہانا سفر، وفاداری کا سفر، آپ اندازہ لگائیے، چاروں طرف سے دشمن دوڑتے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں، اور گھاٹی پر چڑھنا ہے غار ثور پر، اور وہاں تک پہنچنا ہے۔ کبھی ابو بکر صدیق سامنے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں، کبھی سامنے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، کیا پریشانی ہے، کبھی سامنے چلتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ کہا ہے اللہ کے رسول کبھی سامنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ دشمن یہاں سے حملہ کرے گا تو سامنے چلتا ہوں، کبھی ڈر ہو رہا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ کرے گا تو پیچھے چلتا ہوں، کبھی ڈر ہو رہا ہے کہ دائیں سے آئے گا تو دائیں، بائیں سے آئے گا تو بائیں۔ میں اکیلا ہوں، میں آپ کی پورے سفر پر گئے تک اور ہجرت مدینہ منورہ پہنچنے تک میں آپ کے پیچھے رہوں گا، اور دائیں بائیں جانب سب طرف سے میں آپ کی نگرانی کرتے رہوں گا۔ جب غار ثور تک پہنچے اور غار کو صاف کرنے کی باری آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر آپ نے کھڑا کیا اور خود اندر پہنچے۔ اس کے بعد سارے کپڑے سے اس غار کو صاف کیا، اور جتنے سوراخ اس جگہ پر تھے غار میں، اپنے کپڑے پھاڑے اور ادھر پر لگا دیے جتنے ہو سکے۔ ایک سوراخ تھا جو چھپ نہیں رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر دعوت دی، اندر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے تھے، بہت زیادہ تھک گئے تھے ابو بکر صدیق بھی۔ جب لیٹنے کو دل چاہا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا زانو آگے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کے زانو پر ہے۔ ایک سوراخ نظر آ رہا ہے کہ دشمن وہاں سے دیکھ لے گا، اس ڈر سے اپنی ایڑی وہاں پر لگا دی۔ کئی دیر تک آرام کرنے کے بعد وہ سانپ باہر سے ڈس لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایڑی کو۔ صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تھوڑا بھی میں مس کیا اور ہلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار ہو جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی نیند بیدار ہو جاؤ۔ مگر صبر کرتے 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 آنکھ سے آنسو کا قطرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرتا ہے، آپ کی نیند بیدار ہو گئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور سانپ نے باہر سے ڈس لیا،
آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت ابوبکر صدیق کے تلوے اور ایڑی پر لگاتے ہیں. اس سے بڑی شان اور کیا چاہیے کہ حضور کا لعاب دہن اور ابوبکر صدیق کی ایڑی اور تلوہ ہو. یہ جانثاری کا واقعہ ابوبکر صدیق نے کر کر دکھایا. اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے اے ابوبکر صدیق میری زندگی کی ساری عبادتیں تم لے لو میری ساری زندگی کی عبادتیں تم لے لو. وہ غار ثور کا ایک رات اس کی عبادتیں مجھ کو دے دو. میری زندگی کی ساری عبادتیں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں. معراج کے واقعے سے واپسی ہوئی. کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو قبول کرو کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا. مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کا سیر ہوا اور ادھر جانے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوئی, نمازوں کا تحفہ ملا, سارا کچھ واقعہ بیان ہوا. کوئی سننے کو تیار نہیں, اور سننے کو تیار نہیں. اس سے بہتر اور سوالات بھی کیے جا رہے. بتاؤ مسجد اقصیٰ کی کتنی دیواریں ہیں, بتاؤ مسجد اقصیٰ کی کتنی جالیاں ہیں, بتاؤ مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں, باب الایتام کہاں ہیں, سب اور مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی. آپ دیکھ رہے, بتا رہے, معلوم ہے جو جا کر آئے ان کو, لیکن ماننے کو تیار نہیں. ابو جہل اور اس کے ساتھی مکے کی طرف نکلے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو پہنچے اور وہاں سے فلاں فلاں سفر کیا, کیا تم مانو گے اس بات کو؟ ابوبکر صدیق نے کہا نہیں. خوش ہو گئے کہ ابوبکر صدیق نہیں مان رہے, اب تو پورے لوگ نہیں مانیں گے. ابوبکر صدیق نے کہا وہ بولنے والا شخص کون ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ بولنے والا شخص آپ کا دوست محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا صدقتا صدقتا صدقتا, سچ کہا سچ کہا سچ کہا. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو حقیقت ہے, اگر وہ جا کر آئے ہیں تو حقیقت ہے, میں ماننے کو تیار ہوں. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے سنے بھی نہیں, اس سے پہلے ہی کہہ دیا کہ سچ ہے, تو آپ کا لقب صدیق پڑ گیا. کہا یہ سچے ہیں, یہ سب سے پہلے قبول کرنے والے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کو بھی آپ دیکھیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور ننگی تلوار نکال کر کہہ رہے اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ حضور نے ہم کو چھوڑ دیا اور حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے, میں عمر یہ کہتا ہوں کہ میری اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. میں کسی کے منہ سے سننے کو تیار نہیں. ابوبکر صدیق کے صبر کو دیکھیے. گئے اندر گھر میں, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو, پیشانی کو بوسہ دیا. باہر آئے, آنے کے بعد تمام صحابہ ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے. حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں, ہر کوئی جاہو جلال میں روتے ہوئے بیٹھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے سے باہر آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں اگر کوئی تم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے. اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے, اللہ ہمیشہ ہے, ہمیشہ ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. اللہ کبھی ختم نہیں ہوں گے, اللہ تھے, اللہ ہے, اللہ رہیں گے. اگر کوئی محمد کی عبادت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سن لے, چلے گئے. اللہ کی عبادت کر رہا ہے, وہ سن لے, اللہ ہے. اس کے بعد یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کے سامنے پڑھی, کہا وما محمد الا رسول. محمد کون ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے. صحابہ یہ آیتوں کو غور سے سن رہے ہیں. افَإِن مَاتَ قُتِلًا انقلبتم علی اعقابکم. اگر کوئی ان کے مرنے کے بعد وہ جو رسول ہم بھیج رہے ہیں ان رسولوں میں سے کوئی ایک رسول چلے گئے, وفات ہو گئی, ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ ساتھ دین سے بھی پھر جاتا ہے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اپنے دل کو اگر پھیر لیا تو اللہ کا کچھ نہیں جائے گا. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اللہ کا کچھ نہیں ہوگا, تمہارا ہوگا. یہ آیتیں جب ابوبکر صدیق نے پڑھی, صحابہ کہتے ہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہے اور یہ آیتیں صرف اسی مقام کے لیے نازل ہوئی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کارنامہ صبر کا انجام دیا اور صحابہ کو بٹھایا خاموشی سے.
پھر مسئلہ ہوا نماز جنازہ کا، کسی کو نہیں معلوم کہ نماز جنازہ کیسا پڑھنا ہے۔ عام انسانوں کی نماز جنازہ الگ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ الگ۔ ابو بکر صدیق نے اس وقت کہا کہ نماز جنازہ ایسا پڑھنا ہے، تنہا فرد جائے گا روم میں اور کمرے میں جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز جنازہ پڑھے گا، پھر آئے گا، تنہا جائے گا پھر پڑھے گا، کہ جماعت نہیں بنے گی، کسی کو نہیں معلوم۔ ابو بکر صدیق نے مسئلہ بیان کیا۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی زندگی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت ابو بکر کیا تھے؟ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم ہو جائے گی۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے مسجد نبوی میں کھلنے والی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جائیں، آئندہ صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہ جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے جانے کے بعد اگر لوگ کسی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کسی کو خلیفہ مانیں گے تو ابو بکر صدیق کو خلیفہ مانیں گے اور کسی کو نہیں۔ ایک اور روایت میں بات ملتی ہے، تم ابو بکر غار میں میرے ساتھ رہے، تم ابو بکر غار میں میرے ساتھ رہے اور بروز قیامت حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ رہو گے۔ یہ شان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی۔ ایک اور روایت میں بیان ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے یعنی میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں، میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کے احسانات کا بدلہ چکائیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اس سے معلوم ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، پہلے صحابی، اور ان کو ماننے والا ہی موقف میں رہے گا اور ان کو ماننے والا ہی اہل سنت والجماعت میں شامل رہے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا، صدیق اکبر یار غار، فاروق اعظم جانثار، عثمان علی حق کے شعار، سب مان لو حق چار یار۔ ابو بکر پہلے، عمر سیکنڈ نمبر پر، عثمان تھرڈ نمبر پر، حضرت علی چوتھے نمبر پر رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کوئی آ کر یہ کہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے بعد حضرت علی کو مانتے ہیں تو یہ سارے احادیث کا اس کو جواب دینا پڑے گا، یہ ساری روایتوں کو اس کو ماننا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے بیعت کی اور کہا میں تم کو خلیفہ مانتا ہوں۔ اس کے بعد تمام صحابہ نے بیعت کی، حضرت علی نے خود بیعت کی، حضرت عثمان نے خود بیعت کی، تمام صحابہ، بڑے بڑے اکابر صحابہ نے بیعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق جب وفات کے قریب ہوئے تو لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ عمر تمہارے تو دوسرے خلیفہ بن جائے، اور لوگوں نے ان کے زندہ رہتے وقت ہی حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ مان لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 23 جمادی الثانی کو ہوئی۔ آپ کی بھی عمر 63 سال کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال کی تھی۔ حضور سے ایسا عشق، حضور سے ایسی محبت، حضور سے ایسی وفاداری، حضور سے ایسی محبت کہ اپنی بیٹی، ابھی نونہال بیٹی کو حضور کے نکاح میں دے دینا۔ ایک باپ اگر کوئی ہے تو سوچ کر دیکھے، اپنی پیاری سی بیٹی کو حضور کے نکاح میں دے دی، ابھی 13 سال کی بیٹی ہے۔ ایک باپ اور کیا کر سکتا ہے اتنے عشق کو بتانے کے لیے؟ ایک باپ اور کیا چاہیے کہ حضور بیٹھے ہوں اور حضور کے ہر وقت ابو بکر صدیق بازو بیٹھے، اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہیں اور سب سے پہلے صحابی ہے اور سب سے پہلے خلیفہ ہے، خلافت بلا فصل ہے، اور انبیاء کے بعد سب سے معزز مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ عقائد کو سمجھنا چاہیے، ان کو تسلیم کرنا چاہیے، جبھی جا کر اہل ایمان میں شامل ہوں گے اور مکمل ایمان والے بنیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ